الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ تابعی فروا ابن نوفل وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بتائیے جس کے ذریعے آپ نماز میں دعا کرتے تھے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیز بتائیے جس کے ذریعے نماز میں آپ دعا کرتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان برائیوں سے جو میں نے کر لی ہیں اور ان برائیوں سے بھی جو میں نے ابھی تک نہیں کی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ بہت مختصر دو جملوں کی یہ دعا ہے۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے، اسی طرح امام ابو داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ اس دعا میں ہمیں دو پہلو یا دو حصے نظر آتے ہیں۔ ایک حصہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت، میں ان اعمال کی برائیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کر لی ہے، یعنی پچھلے والے وقت میں جو میرا وقت گزر گیا ہے۔ کیا مراد ہے اس سے مراد وہ گناہ یا کوتاہیاں ہیں جو ماضی میں انسان سے ہو گئی، پچھلے وقت میں انسان سے ہو گئی، صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ اور کبیرہ گناہ، جو کچھ ماضی میں ہوئے اس سے اس کا جو شر ہے، اس کی جو برائی یعنی اس کی سزا، اس کا انجام، اس کے برے اثرات، ان تمام چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے، معصوم ہے، گناہ سے پاک ہے، پھر کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ تو اس کے کئی ایک معنی ہیں۔ ایک معنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ باتیں جو خلاف اولا ہوئی، خلاف اولا کا مطلب جو نبی کی شان کے مطابق نہیں تھی اور اللہ کے یہاں وہ معصیت کہلاتی، گناہ کہلاتی، تو وہ اگر ہوئی ہیں، یعنی انسانی اعتبار سے وہ گناہ نہیں ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ پھر بھی گناہ ہے یا خلاف اولا ہے، یعنی بہت اچھی بات نہیں ہے، تو جو کچھ وہ سرزد ہوئی ہیں اللہ اسے معاف کر دے۔ تو یہ ہوا، اور ہمارے اعتبار سے کیا ہوگا؟ وہ گناہ جن پر سزا اور جس کے برے اثرات ہونے والے ہیں وہ۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ، اور وہ تمام گناہ جو میں نے ابھی نہیں کیے ہیں ان کی برائیوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی مستقبل میں جن برائیوں کا اندیشہ ہو سکتا ہے، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور نفس میرا پھسل گیا اور میں کر بیٹھوں، بشری تقاضے کے تحت، ارادہ کر کے نہیں کہ میں ارادہ کیوں کہ یہ برائی کروں گا، اب اس کی برائی سے تو مجھے بچا لے یا میں تیری پناہ مانگتا، ایسا نہیں، بلکہ بشر ہوں، شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہوں، پھسل سکتا ہوں، لالچ میں آ سکتا ہوں، حرص میں آ سکتا ہوں، تو ہو جائے گا، اندیشہ ہے مجھ سے ہونے کا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ تو کیا کر مجھے پناہ دے دے اس کی برائی سے بھی۔ یہ دعا دراصل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے مسلسل جڑے رہیں، اپنے ماضی پر شرمندہ اور نادم رہیں اور مستقبل کے بارے میں اس فکر میں رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی برائی سے پناہ دے دے۔ اب اس حدیث سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، میں 4 سبق کا ذکر کرتا ہوں، 4 باتوں کا۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی تھی کبھی کبھی، بلکہ امت کو تربیت دینے کے لیے ہوتی تھی کہ میں دعا مانگ رہا ہوں تو تم اس دعا کو مان کر اپنی تربیت کرو،
ماضی کے گناہ پر شرمندہ رہو اور آنے والے وقت میں ان گناہوں کی فکر میں رہو کہ کہیں مجھ سے ہو نہ جائے. ٹھیک, یہ چیز ہوتی ہے. دوسری چیز جو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے, ایمان والا, ہمیشہ اپنے ماضی پر نادم شرمندہ رہتا ہے. یعنی وہ بالکل متکبر ہو کے اور یہ سمجھ کے کہ میں کچھ نہیں کرتا, میں بہت پارسا ہوں, بہت تقوی والا ہوں, نیک ہوں, مجھ سے کچھ نہیں ہوتا, اس طرح نہیں گزارتا ہے مومن زندگی. مومن شرمندہ رہتا ہے اپنے ماضی پر, اپنی کوتاہیوں پر. بہت ساری نیکیاں ہم نے نہیں کی, کوتاہی ہے, حالانکہ وہ کوئی ایسا نہیں تھا, لیکن پھر بھی نیکی کا موقع ہاتھ سے گنوا دیا. بہت سارے موقع نیکی کیا ہے اور نہیں کیا, تو کوتاہی ہوئی نا, حالانکہ ضروری نہیں تھا, لیکن یہ کوتاہی پر بھی مومن کیا ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے. یہ بات حدیث ہمیں سکھاتی ہے, من شر ما عملت, جو میں نے کیا ہے. اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ مستقبل کے خطرات سے وہ اللہ کی پناہ مانگتے رہے. اللہ جو کچھ ہے میں کر رہا ہوں, اسباب اختیار کر سکتا ہوں, کروں گا, لیکن بہرحال خطرات تو پھر بھی ہے اور پناہ تو ہی دے سکتا. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی گرفت سے کوئی بے خوف ہو کر زندگی نہ گزارے. اللہ کی گرفت پکڑ سے بے خوف ہو کر زندگی نہ گزارے, بلکہ عاجزی, ڈر اور دعا کے ساتھ زندگی گزارے. یہ مومن کی شان ہے, مومن کی پہچان ہے. یہ تیسری بات ہوگی. چوتھی بات, اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سیکھنے کے حریص ہوتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دعائیں سیکھنے کے حریص رہیں. حریص کا مطلب چاہت رکھیں کہ میں دعا تو مانگنا ہے مجھے, تو کیوں نہ وہ دعا مانگوں جو میرے نبی مانگتے تھے, کیوں نہ وہ دعا مانگوں جو میرے نبی مانگتے تھے. آپ نے دیکھا کہ فروا ابن نوفل جو تابعی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہی, جو اس وقت کی ان کی استادہ ہیں, ہے نا, اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایسی دعا مجھے بتا دیجیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مانگتے تھے. بس چھوٹی سی دعا انہوں نے سکھائی اور انہوں نے مانگنا شروع کی. تو اس طرح ایک مومن کو صحابہ کرام کے منہج پر اور تابعین اعظام کے منہج پر چلتے ہوئے ان دعاؤں کو سیکھنے کی چاہت رکھنی چاہیے جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی ویسی دعا نہیں کہ کوئی کچھ بھی دعا بتا دیا, آپ نے سیکھ لیا اور پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دعا ہے, مانگ رہے ہیں, اس سے منع نہیں ہے, لیکن سنت کے مطابق جو دعا ہوگی اس میں زیادہ خیر, برکت اور بھلائی ہوگی. بلکہ کبھی کبھی دیگر دعاؤں میں جو ثابت نہیں ہے اس میں کبھی کبھی فتنے کا ڈر اور اندیشہ ہوتا ہے. تو ہم یہاں ذکر یہ کر رہے تھے کہ نماز میں بھی یہ دعا مانگی جائے تو کب مانگی جائے؟ ہم نے بتایا سلام پھیرنے سے پہلے اور تشہد کے بعد. اس درمیان یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی بتائی ہوئی دعاؤں کو یاد کرنے اور اسے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, تمام مسلمانوں کو, مومنوں کو, اہل توحید کو بخش دے. آمین.